لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعط نفوسنا تقواها. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فقرب في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا شفيته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافر إلا حفظته ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم
ما لا يعنينا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا إن لم تكن صاخا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزعنا سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إيه الله اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرتیں پیدا فرما اے اللہ تمہاری تنہائی سے بھی اس سے واقف ہے اے اللہ تو ہماری جلوت سے بھی واقف ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما ہمیں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما ہمیں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما اپنا خوف اور خشیہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اپنے رضا والے کاموں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ وہ ایمان جس کو تو نے ایمان کہا ہے وہ ایمان جسے تو نے صحابہ کو نوازا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ہم اپنے لیے اور ساری امت محمدیہ کے لیے اے اللہ اس ایمان کا سوال کرتے ہیں اے اللہ وہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما جو ایمان تیری رضا والے کاموں پر ثابت قدم رکھے وہ ایمان جو تیرے حرام سے ہمیں بچا لے یا اللہ وہ ایمان ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ تقوی اور طہارت زہد اور عبادت صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما اے اللہ تو اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما ہمیں سے ایک ایک کی پیشانیوں کو پکڑ کر اے اللہ تو خیر کی طرف پھیر دے قلوب تیرے ہاتھ میں ہے قلوب تیری دمجوں کے درمیان میں ہے تو مقلب القلوب ہے جس طرح چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے اے اللہ تو سب کو جہنم میں ڈال دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر دے تیری رحمت تنگ نہیں ہے تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے
تیری ذات عبادت سے مستغنی ہے، اے اللہ تیری ذات عبادت سے مستغنی ہے، تجھے کسی کی بات دعوت کی ضرورت نہیں ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف کر دے اور امت کی پیشانی و خیر کی طرف پھیر دے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ امت اجابت امت دعوت دونوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ غیروں کی ہدایت کی طلب امت کے دل میں پیدا فرما دے، غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر، غیروں کے ملک و مال کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ امت کے دلوں میں ان کی آخرت کا فکر پیدا فرما دے، اے اللہ امت کے دلوں میں ان کی آخرت کا فکر پیدا فرما دے، اے اللہ امت کی اجابت کے دلوں میں، اے اللہ امت کی اجابت کی ہدایت کا جذبہ امت دعوت کے دلوں میں پیدا فرما دے، کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ساری انسانیت کو قبول کر لے، اے اللہ ساری انسانیت کو قبول کر لے، ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ تفرق کو تشدد کو بے کرم سے ختم فرما، اے اللہ تفرق کو تشدد کو بے کرم سے ختم فرما، کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کو اس دعوت کے محنت پر مجتمع فرما، ہر فرد کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما، اے اللہ تیرے نبی کی وہ سنت ہے جن کو مسلمان صبح شام ذبح کر رہا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے دلوں میں یہود و نصارہ کے طریقوں کی نفرت پیدا فرما کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کے دلوں میں دین کی رغبت پیدا فرما، ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کی رغبت پیدا فرما، اے اللہ عبادات کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ نوافل کا شوق، فرائض کا شوق، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر، اے اللہ آخرت کے استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ یہ امت مسلمہ جو تیرے نبی کا فاقہ سے وجود میں آئی تھی، اے اللہ یہ اجتہاد کے دہانوں پر کھڑی ہوئی ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں اے اللہ دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، رجت کے دروازے کا مسدود ہونے کا، اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں امن اور سلامتی کے فیصلے فرما، یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما، امت کو اعمال مسجد پر مجتمع فرما کر ایک ایک فرد امت کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے خدام کی حفاظت فرما، وہ ہمارے علماء اور مشائخ جو اوقات کی حفاظت کی فکر میں ہیں، اے اللہ تو اوقات کی حفاظت فرما، یا اوقات تیری ملک ہے، یا اللہ تو ان کا محافظ ہے، پورے عالم میں اوقات کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں تمام مساجد کی، مدارس کی اور تمام دینی تحریکوں کی اور ان سے متعلق جتنے بھی اوقاف ہیں، اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر ان کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مخالف خلل اندازی سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء اور مشائخ جو ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، اے اللہ مراشدوں کو الہام فرما، اپنے ماسبہ سے مستغنی فرما کر اپنی غیب رزقوں کا یقین ان کے دل میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے عوامی پر ہمیں ثابت قدم فرما، اے اللہ ان مدارس کے ذریعے سے سارے عالم سے جہالت کو ختم فرما، امت کے دل میں علم علماء کی عظمت، علم کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر پوری دنیا میں علم کے حد پہ قائم فرما، پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما، یا اللہ تو ہی مرب حقیقی ہے، اے اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، ہمارے ساتھیوں کی اور پوری امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے امت کو مزین فرما، اے اللہ غیروں کے
کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، غیروں کے لباسوں کی، غیروں کے شکلوں کی، غیروں کے طریقوں کی، اے اللہ ہر امتی کے دل میں نفرت پیدا فرما، اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ایک ایک مسلمان کے دل میں خلاف سنت کی کو اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں معصیت بنا دے، اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں خلاف سنت عمل کو معصیت بنا دے، ہر مسلمان خلاف سنت عمل کو معصیت یقین کرنے والا بن جائے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے دلوں میں سنت کی ایسی محبت پیدا فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما، امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً عالم کے کسی بھی کونے میں یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اور ان پر کفر ظلم ڈھا رہا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ان کے بچے کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی مردوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وہ یہود نصارہ اور وہ زنادقہ جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے اور ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے جس طرح تو نے ماضی میں اپنی غریب مددوں سے یا اللہ حق راہ کو کشادہ کیا ہے اور باطل کو مغلوب کیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، جن کے لیے تیرا ہدایت مقدر نہیں ہے ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر اے اللہ حق راہ کو کشادہ فرما، اے اللہ حق راہ کو کشادہ فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر ظالم کے ظلم سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اور اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ساری دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کو ظلم کی حمایت میں ایک پیسے کی حمایت سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ ایک پیسے کی حفاظت سے بھی حمایت سے بھی محفوظ فرما اور ایک پیسے کی مدد سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کی جانی مالی عقلی تمام صلاحیتوں کو یا اللہ حق پر لگا دے اور ان کی صلاحیت حق کی طرف پھیر دے، یا اللہ اے اللہ میں شامل نہ فرما جو تیرے پر ایمان لائے ہوں اور تو ان کی صلاحیت باتیں کے لیے استعمال ہوں، اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی تمام صلاحیتوں حق کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما، اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں پھر حمل کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس اجتماع میں جس نے جو بھی خدمت کی ہو اے اللہ جو بھی ہے جس طبقے کا بھی فرد ہے یا اللہ خدمت سے دیکھنے والوں کو خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس اجتماع کو پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا اور پورے عالم میں دین کے قائم ہونے کا اس اجتماع کو ذریعہ فرما، اے اللہ اس اجتماع کو امت مسلمہ کے ہدایت مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے دعاؤں کو متوقع ہیں اے اللہ تو اس کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے تو ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر اے اللہ ان کا حسن ظن کی لاج رکھ کر اس مجمع میں کسی مخلص کی آمین کی برکت سے اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے متعلقین میں متعلقات میں ہمارے کام کرنے والوں میں یا عوام میں اے اللہ جو بھی غیر شادی شدہ ہے اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، یا اللہ غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان کے لیے دین کے داعی اور علماء اور حفاظ ان کو نصیب فرما، یا اللہ جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں زندہ لڑکیاں مہیا نہیں ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو اولاد صالح نصیب فرما، ان کو دین کے خدام عطا فرما، یا اللہ
جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے صورتیں پیدا فرما، تیرے خزانے بھرپور ہیں یا اللہ تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جناحات مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ چہرے کاٹ رہے ہیں اور مظلوم ہیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر سارے عالم میں جہاں بھی مظلومین قید میں ہیں اے اللہ ان کو قید سے رہائی عطا فرما، ان کی بہترین ان کی قدم قدم پر نصرت فرما اور ان کی مدد فرما، اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسافہ ہوتا ہے جماعت میں جانے والوں سے، لیکن مسافہ کی گنجائش سے بڑے مجمع کا مسافہ مشکل ہوگا۔